صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر علی ذی وقار، ناظم اجلاس، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کی اس عظیم الشان اجلاس میں جو مدرسہ ام سلمہ للبنات کے زیر اہتمام ارریہ ڈسٹرکٹ بہار کے اندر منعقد ہوا ہے، اس اجلاس میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر کچھ گزارشات، کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور جس کا حکم ملا ہے جس موضوع پر بولنے کے لیے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کامیابی کی ضمانت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس موضوع پر بولنے اور سننے اور کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں اس جامعہ کے، اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ اور ذمہ دار حضرت مولانا محمد حسین سلفی حفظہ اللہ کا، ان کے رفقا کا، اور بالخصوص ہمارے اپنے دوست ڈاکٹر عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کا، جن کی ایما اور جن کے اشارے پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا یہ حسین موقع ملا، اور آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ عز و جل ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کی گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ زور سے بولو آمین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، اور ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے علماء، ہمارے دعاۃ، ہمارے مبلغین، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور ہماری بہن بیٹیوں، ہمارے نوجوانوں کی، بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ 2 روزہ کانفرنس، آج کا یہ پہلا اجلاس، آپ حضرات کے ان محنتوں اور یہ عظیم الشان پنڈال اور روشنی اور خواتین کی، بچوں کی، چھوٹے چھوٹے اس سردی کے موسم میں، حالانکہ سردی اتنی نہیں ہے، آپ حضرات کا یہ کثیر تعداد میں بیٹھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے اسلام سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، ورنہ گرم گرم بسترے چھوڑ کر کوئی اس پنڈال میں، میدان میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اتنی رات تک سننا، بہرحال یہ کون گوارا کرتا ہے؟ یہ آپ کی حاضری، آپ کا یہاں رہنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے مال میں، دولت میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اتنی پیاری تقریریں ہوئی ہیں، میں نے سنی ہے، ڈاکٹر ہمارے اپنے برادر گرامی قدر ڈاکٹر عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ، عورتوں کے، خواتین کی تعلیم پر اتنی پیاری گفتگو، اللہ اکبر، دریا کو کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور ان کے بعد تشریف لائے ہمارے انتہائی عزیز دوست محترم جناب حضرت مولانا فیض اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ، اللہ اکبر، جنہوں نے خطبہ حاجہ کے تعلق سے مختصر 2-3 لائنوں کی ابھی تشریح کی تھی، وقت بہرحال نکل گیا، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ گفتگو ان کی ہو، سب کی ہو، اور سنتے رہیں، لیکن چونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے، اور کل بھی اجلاس ہے، کل بھی آپ حضرات کو حاضر ہونا ہے، کل بھی آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں کرنی ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے انتہائی حسین اور خوبصورت
موضوع موڈ میں آپ حضرات سے گفتگو کروں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں کروں۔ عزیزان محترم، بس آپ ساتھ دیں گے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ ایسے جلسے کا کیا فائدہ؟ ایسے اجلاس کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں آپ بیٹھ کر کے اللہ رسول کی بات سنیں اور پھر جا کر کے بسترے میں خراٹے لگے سو جائیں اور فجر کی نماز ضائع ہو جائے، شیطان منہ کے اندر کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جائے۔ استغفر اللہ، اللہ وہ دن نہ لائے۔ جو لوگ دن چڑھے تک سوتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ان کا حشر یہی ہوتا ہے کہ ان کے شیطان میں ان کے کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ سوچ لو اور صبح جب ہوتی ہے تو منحوس چہرہ لے کر کے وہ پورا دن اس کا نحوستوں کے اندر گزرتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ نہیں چاہتا۔ بہرحال میں مختصراً کچھ کامیابی کی باتیں آپ حضرات سے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی خوشی و مسرت کی زندگی گزرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے آل اولاد بہترین تعلیم، ہمارے بال بچے بہترین علم کے زیوروں سے آراستہ پیراستہ، ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر حسین اور خوبصورت ہو، ہم چاہتے ہیں ہمیں حسین اور خوبصورت بیویاں ملیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اسے انتہائی نیک اور صالح اور سخی اور پیسہ خرچ کرنے والا شوہر ملے، جو دن رات اس کے آؤ بھگت میں لگا رہے، بہترین کپڑے، بہترین زیورات، بہترین خوشبویات، بہترین کھانے، بہترین پینے شوہر اس کو دیتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے پرامن ہو جائے، امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہی تندرست اور صحت مند توانا زندگی گزاریں، عزت و آبرو کی زندگی گزاریں۔ عزیزان محترم، ہر شخص کی یہ خواہش ہے اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ انتہائی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ عزت و رفعت کی زندگی گزاریں، پیار کی زندگی گزاریں۔ اور اللہ نے جو یہ دنیا عطا فرمائی ہے، اس دنیا کے اندر وہ اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ آئیے یہ تمام سب حکمت کی باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے نہیں، معراج ربانی کوئی نئی بات کہنے والا نہیں آیا ہے، معراج ربانی کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ اسلام، یہ دین جس کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ایک بات اچھی طرح سے آپ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں، یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نہ آپ کے باپ کی جاگیر ہے، نہ یہ کسی کا، یہ اسلام پوری دنیا کا دین ہے۔ یہ اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے، یہ صرف عبداللہ، عبدالرحمن یا جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ یہ رام چندر، گوپال اور جوزف اور اسٹیفن سب کے لیے آیا ہے۔ یہودیوں کے لیے بھی یہی اسلام ہے، نصرانیوں کے لیے بھی یہی اسلام ہے، غیر مسلموں کے لیے اسلام، سب کے لیے یہ اسلام ہے۔ اور یہ اسلام، یہ دین رحمت ہے، دین شفقت ہے، دین پرامن ہے، امن و امان کا، سلامتی کا اور اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ زمین پر لکھا ہوا دین نہیں ہے۔ ہم نے، تم نے، وہ فلانے نے، فلانے نے، فلانے علامہ نے، فلانے مولوی نے، فلانے سادھو نے، فلانے سنت نے، فلانے پیر نے، فلانے بابا نے اس دین کو لکھا ہے، تحریر کیا ہے اور ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ لو اسی طرح سے اپنی زندگی گزارو، یہ تمہارا شاستر ہے، یہ تمہارا دھرم ہے۔ نہ، جس طرح ہمیں اللہ نے ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے یہ سورج دیے، یہ چاند دیے، یہ زمین دیے، یہ آسمان دیا، یہ سب کچھ دیا، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں کان دیا، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں پیر دیا، ہمیں سب کچھ دیا، بیوی دیے، بچے دیے، اللہ اکبر، ماں دیا، باپ دیا، آل اولاد، مال و دولت جس اللہ نے ہم کو دیا ہے، اسی اللہ نے ہمیں ہماری ویوستھا، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اسی اللہ نے ہمیں ایک سسٹم عطا فرمایا ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو، زور سے بولو، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اور اپنے آل اولاد کو، سب کو یہ بتانا ہے کہ یہ اسلام پوری دنیا کا دھرم ہے، پوری دنیا کے لیے یہ اسلام آیا ہے۔ اس کے اوپر صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، بلکہ جنوں کے بھی ہیں، انسانوں کے بھی ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں، نصرانیوں کے بھی ہیں، کرسچنوں کے بھی ہیں، مسلموں کے بھی ہیں، بدھسٹوں کے بھی ہیں، جینیوں کے بھی ہیں، جو اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، جس بھی دھرم کے اوپر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، سب کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دو، پوری دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دو کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا، میں تم سب کا پیغمبر ہوں، میں تم سب کا رہنما ہوں، میں تم سب کا قائد ہوں، میں تم سب کے لیے رول ماڈل ہوں، میں تمہارے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آیا۔ ہمیں اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا خطاب دے کر کے بھیجا ہے کہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں رب کی حکومت ہے، جہاں جہاں رب العالمین کا اپنی خیرات اور برکات ہیں، جہاں جہاں رب العالمین کی نعمتیں ہیں، وہاں وہاں محمد الرسول اللہ، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں، رحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے دنیا کے لوگوں میں تم سب کے لیے پیغمبر، رہنما، رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ مطلب نمونہ کا مطلب یعنی سمپل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے سمپل۔ ہم اپنی مائیں بہنیں شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر دولہے کا کپڑا، دلہن کا کپڑا، یا عورتیں اپنے ہاتھوں کا کنگن اس کی سائز سونار کو دے کر کے آتی ہیں، اور ہم بھی درزی کو کپڑا دے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل یہی سائز دلہن کی ہے، یہی سائز دولہے کا کپڑا ہے، تم اسی سائز کا کپڑا سلنا اور جیسا یہ ہے ویسے ہی سلنا، یا جیسی یہ کنگن ہے اسی طرح کا کنگن سونار سے مطالبہ ہوتا ہے کہ بالکل یہ ماڈل ہے، اسی طرح کا کنگن ہم کو دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب شادی کا موقع آیا، آپ گئے اور آپ نے مطالبہ کیا، اس نے کنگن دیے لیکن سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوا ہے، بڑا خوبصورت۔ اے بچوں، ہے بڑا خوبصورت کنگن لیکن سائز میں چھوٹا ہو گیا، تھوڑی کمی ہو گئی، تھوڑی کمی ہو گئی۔ کپڑا بڑا اچھا سلا ہے لیکن جس سائز کا کپڑا ہونا چاہیے تھا دلہن کا یا دولہے کا، وہ سائز چھوٹا ہو گیا، اب بن نہیں سکتا۔ آپ یہ بتائیں، کیا آپ وہ کپڑا دلہن کو پہنانے کے لیے یا دولہے کو پہنانے کے لیے یا وہ کنگن دلہن کو دینے کے لیے جو آپ نے سونار کو دیا تھا جو ماڈل، آپ اسے پسند گھر لانا پسند کریں گے؟ آپ خوش ہو جائیں گے سونار کے کہ وہ کہے کہ اس میں بڑا تو وہ بڑا، تم سے بہتر کنگن ہم نے بنا دیا، تم سے خوبصورت پھول اور ڈیزائن ہم نے بنا دیے، تم سے بہتر اس کپڑے سے بہتر ہم نے سلائی کر دی، پھول اور گل اور بوٹے بنا دیے؟ آپ کہیں گے ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایکسپٹ کر لیں گے اس کو؟ بولو، آپ اس کے منہ پہ مار کے آ جائیں، بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ آپ اس کو منہ پہ مار کے آ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو تمہیں ماڈل دیا تھا، میں نے جو تمہیں سمپل دیا تھا، تمہیں بعین ہی اسی طرح سے ٹرو کاپی، اس سے نہ چھوٹا کرنا تھا نہ اس سے بڑا کرنا تھا، نہ اس سے کم کرنا تھا نہ اس سے زیادہ کرنا تھا، نہ اس سے زیادہ تمہیں اپنی طرف سے کوئی مرضی نہیں تھی تمہاری، اس کو ایسے ہی بنانا تھا، ہم نے جو کیا تھا ہمیں ویسے چاہیے، تم نے ویسا نہیں کیا، اس لیے یہ میرے پیسے تم نے ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا کہ تمہارے منہ پہ مار کر کے غصے سے چلے گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ رات کی حکم کر رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قرآن دے کے بھیجا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے سب کے لیے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھو اور دنیا والوں کو پڑھاؤ، سکھاؤ۔ اللہ کے نبی کا عہدہ اور منصب یہ تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انسانوں کو، جناتوں کو، سب کو، اور سکھاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا رتبہ اور منصب یہ تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ ان کی زندگی دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا کھانا پینا دیکھو، ان کا سونا جاگنا دیکھو، ان کی شادی بیاہ دیکھو، ان کا روزانہ اٹھنا بیٹھنا دیکھو، نماز پڑھنا دیکھو، عبادت کا سب کچھ تمہارے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ اللہ کے نبی کا منصب ہے، اور ان کی عزت یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اسی طرح سے کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ماڈل بنا کر کے بھیجا، ایک علم دے کر کے بھیجا، قرآن دے کر کے بھیجا، اور اللہ کے نبی نے اب اللہ کے دیے گئے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بولو۔ اللہ کے نبی نے اس دین کے پہنچانے میں کوئی کمی کی؟ نہیں۔ بولو زور سے۔ نہیں۔ الف سے لے کر یا تک، ایکس وائی زیڈ، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود، اللہ کے نبی نے فرمایا حل بلغت، لوگوں گواہ رہو، بولو میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے اللہ کے دین کو مکمل پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو ایک حدیث میں کہ ما ترکت شیئا الذی یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم وما ترکت شیئا الذی یقربکم الی النار الا وقد حذرتکم منہ۔ ایک تو یہ مائک ان کا اتنا گھٹیا مائک ہے، یہ پتہ نہیں بیچ بیچ میں آواز بھی خراب کر دیتا ہے اور ٹیٹا بھی آوازیں کرتا ہے، جو بات آتی ہے وہ عجیب ہو گئی۔ مائک صحیح نہیں ہے، مائک کل چینج کرو، اس کی شکل و صورت دیکھ لو، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا ہے۔ اس کو چھوڑو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، آواز پوری کھینچ رہی ہے اور آواز پھاڑ دے رہا ہے۔ دوستو ایک سیکنڈ، بس 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 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کوئی بھی دیکھو مسلمانوں اور سچو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ جی۔ میں اس کلمے کا واسطہ دے کر کے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اس کلمے کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، میں اس کلمے کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھو۔ ہماری میں نے مثال دے کر کے آپ کو یہی سمجھایا ہے۔ میں نے مثال دے کر کے یہ بات سمجھائی آپ، یہ بات مثال اسی لیے سمجھائی ہے کہ ہماری چھوٹی سی پسند اگر ہے اور ہم نے سونار کے منہ پر وہ کنگن مار لیا جو ہماری مرضی کا نہیں، ہماری پسند کا نہیں، ہم نے درزی کے منہ پر وہ کپڑے مار دیے جو ہماری پسند کے کپڑے نہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ اللہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی اپنی عبادت و بندگی کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کو سمجھانے والا، اس کی شرح کرنے والا، اسے بیان کرنے والا اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، بنایا، اور یہ ذمہ داری دی، اور وہ 23 سال تک اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ اب اگر اس کے بعد ہمارا کوئی عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا چلنا، ہماری شادی، ہمارا بیاہ، ہمارا معاشرہ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہمارا سب کچھ اگر اس نبی کے لائے ہوئے، بنائے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو، اللہ کے نبی نے جیسا بنایا دیا اس کی تعلیم کے، نبی کی تعلیم کے مطابق نہ ہو، اور ہم مر کے جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کہیں اللہ یہ عمل ہے، یہ نماز ہے، یہ عقیدہ ہے، ہم اچھے سے اچھا لے کے آئیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس عقیدے کو، اس نماز کو، اس تمہارے زندگی کے تمام اعمال کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے سامنے رکھے گا۔ جو عمل نبی کے عمل کے مطابق ہوگا وہ تو قابل قبول ہوگا، لیکن جو عمل، جو عقیدہ، جو کردار، جو سلوک نبی کے سلوک اور کردار سے مختلف ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا کہ نہیں مار دیا جائے گا؟
بولو اللہ اسے قبول فرمائے گا؟ اللہ اسے ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، چاہے پوری دنیا کے مفتی اسے اچھا کہیں، چاہے پوری دنیا کے مفتی اور علامہ اسے بہتر کہیں، لیکن وہ عمل، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ عقیدہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق، آپ کے کردار کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل اچھا ہو سکتا، وہ کردار اچھا ہو سکتا، وہ بات اچھی ہو سکتی نہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزو، یہ بنیادی بات ہے اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ان بچوں کو یا پھر پیچھے ٹھکیلو، ان کو روڈ پر دیکھو، ان کو خاموش ہو، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کامیابی کامیابی کی ضمانت یہی ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ دنیا، جیسا کہ ابھی ہمارے شاعر محترم نے بتایا کہ حشر تک کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مولانا، نہ کوئی نیتا، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی پردھان منتری، نہ کوئی مکھ منتری، نہ کوئی بڑا، نہ چھوٹا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی کسان، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، سب اس دنیا کے اندر، سب اس دنیا کے اندر ایک نہ ایک دن سب اس دنیا کے اندر ایک نہ ایک دن، کوئی بات چلتا ہے، سب اس دنیا کے اندر ایک نہ ایک دن جانے والے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے ظالم، نمرود، حامان، شداد، فرعون جیسے ظلم کرنے والے ہیں اس دنیا میں؟ بولو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں، اسلام کو مٹانے کی سازشیں، صحابہ کو مار ڈالنے کی سازشیں، مسلمانوں کو ہے کوئی باقی اس دنیا کے اندر؟ سب چلے گئے، لیکن باقی ہے تو کس کا نام؟ اسلام کا نام، اسلام لانے والے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی سب مٹ گئے۔ عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھو، ہمیں اس دنیا میں اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، سجانا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق مرد ہو یا عورت، ہمارے لیے وہی ان سب کو چاہیے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنا ہے، انہی کی طرح سے ہمارا ایمان، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارے اخلاق تب اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے ہم کتنا خوبصورت کر لیں، سینت کر کے نماز پڑھیں، 4 رکعت کے بجائے 72 رکعت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو صرف ظہر کی 4 رکعت فرض پسند ہے۔ کوئی آدمی بڑے محبت میں آئے کہے نہیں میں 8 رکعت پڑھوں گا، فجر کی 2 رکعت فرض ہے، کوئی بڑے تقوی والا تقوی میں آ کر کے کہے نہیں میں 4 رکعت فجر کی پڑھوں گا، بولو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا؟ فجر کی 2 رکعت جو فرض ہے اس کے بجائے کہتے ہیں مجھے کوئی اپنی محبت اللہ تعالیٰ سے بہت پیار، اللہ کے نبی کی سنت قول ہے، بہت زیادہ میں چاہنے والا ہوں، میں 2 رکعت میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں 4 رکعت پڑھوں گا، اللہ قبول کرے گا اس کو 4 رکعت؟ بولو اس کی فجر کی نماز ہوگی؟ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اطاعت مطلب پیروی کرو، اللہ اس کے رسول جس بات کا حکم دے اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلاؤ، مرد ہو کی عورت ہو، سب لوگ اپنی زندگی کو اسی طرح سانچے میں ڈھالو، اسی ڈائی مشین میں ڈھالو اپنے آپ کو جو اللہ اس کے رسول نے بنائے ہیں اور جو دیے ہیں، اپنے آپ کو اللہ رسول کی اطاعت کرو، پیروی کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور سنو اپنے اعمال کو ان سے الگ ہو کر کے کوئی اور عمل بنا کر کے کوئی اور کام بہترین سمجھ کر کے آپ کرنا چاہیں، اللہ نے فرمایا وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، اپنے اعمال کو اس طرح سے برباد نہ کرو۔
تو اس سے پتہ کیا چلا اللہ کو اتنا ہی پسند ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنا دین اللہ کے نبی نے بتایا، جتنا عقیدہ اللہ کے نبی نے بتایا، جیسی نماز اللہ کے نبی نے بتائی، جیسا وضو اللہ کے نبی نے بتایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ جیسا اللہ کے نبی گزار کے گئے، کیسی شادی، کیسے بیاہ، کیسے تجارت، کیسے معیشت، کیسے سیاست اللہ کے نبی نے کری، صحابہ نے اس کے مطابق زندگی گزاری، اسی طرح سے اگر ہم بھی کریں گے اور اسی طرح سے مطالبہ ہے کہ ہم بھی کریں گے تو ہماری دنیا میں بھی واہ واہی رہے گی، دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنے مرضی سے، اپنے مولویوں کی مرضی سے، مفتیوں کی مرضی سے، پیروں فقیروں کو نہ جانے کیا کیا جو ہم نے بنائے ہیں، دین کو بنانے والے ان کی مرضی سے لال پیلی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے ہم نے عمل کیا جس کا نہ قرآن میں تذکرہ نہ محمد رسول اللہ کے فرمان میں تذکرہ، تو وہ عمل ہمارے منہ کے اوپر قیامت کے دن مار دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے عزیزان محترم، کام بعد میں کرنا ہے، پہلے اس سلسلے میں جانکاری لینا ہے۔ آپ کو ایک بلڈنگ بنانی ہے نا تو سب سے پہلے بلڈنگ بنانے کا ہنر معلوم ہونا چاہیے، کتنی اینٹیں لگیں گی، کیسے یہ مضبوط ہوگی، کیسے گارے لگیں گے، کیا کیا چیزیں لگیں گی، سیمنٹ کون سی کوالٹی کا آئے گا، پتھر کون سی کوالٹی آئے گا، سریے کون سی کوالٹی آئیں گے، اس کو بہترین کیسے بنایا جاتا ہے، اس کو رنگ و روغن کیسے کرنا، یہ سب کی جانکاری لوگے کہ نہیں لوگے بولو؟ یا پہلے ہی پھاوڑا لے کر کے زمین کھودنا شروع کرو گے، اپنی مرضی سے اٹھاؤ کرو گے؟ اسی لیے عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے، اندھے بن کے نہ چلو، بھیڑ چال نہ چلو، کوا کان لیے جا رہا ہے تو کوے کے پیچھے نہ دوڑو، پہلے اپنے کان دیکھو، کان تمہارا سلامت ہے کہ نہیں سلامت ہے، پہلے علم حاصل کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلا باب ہی یہی باندھا ہے، باب العلم قبل العمل قبل القول والعمل، کسی بات کے کہنے اور کسی کام کے کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا، اور دلیل میں پیش کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اور فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے میرے حبیب سب سے پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیجئے، اللہ اکبر، اس کا علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، روزہ حج زکات، اللہ سے محبت، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اس سے پہلے آپ اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا علم حاصل کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ،